بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین و سامعین، رمضان المبارک میں یہ 4 کام کر لو دعائیں دو گے، 4 کام کر لو دعائیں دو گے۔ جو کبھی نہیں ملا آپ کے قدموں میں ہوگا، یہ دن اور موقع پھر نہیں آئے گا، اس لیے یہ 4 کام جو آپ کو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، ان کو آپ نے ضرور کرنا ہے۔ رمضان المبارک کے اندر، ان مبارک گھڑیوں کے اندر آپ نے ان کاموں کو ضرور کرنا ہے۔ ایک بات میں اور عرض کر دوں کہ یہ میرے بتائے ہوئے کام نہیں ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے کام ہیں۔ اس لیے میری بتائی ہوئی چیز کے اندر شک و شبہ ہو سکتا ہے، لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بتا دیا اس میں تو کسی طرح کا بھی کوئی بھی شک اور کوئی بھی شبہ نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ان کاموں کو آپ کو جیسا بتایا جائے آپ ویسے ہی کریں گے تو ویسا ہی آپ کو ملے گا جو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا ہے۔ اس لیے پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ اور اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں، آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجئے، تاکہ اس طرح کی مفید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کو اس سے فائدہ ہوتا رہے۔ اب بڑھتے ہیں کہ وہ کام کون سے ہیں، 4 کام کون سے ہیں۔ صحیح ابن خزیمہ میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس مہینہ میں یعنی رمضان المبارک میں، ایک لمبی حدیث ہے، اس میں سے ایک حصہ اس کا یہ ہے کہ اس مہینہ میں یعنی رمضان المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو۔ رمضان المبارک میں 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو۔ اب وہ 4 کام کون سے ہیں؟ 2 چیزیں آپ سرکار نے فرمایا اللہ کی رضا کے لیے ہیں۔ نمبر 1 کلمہ طیبہ کا ورد، کلمہ کا ورد، یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ اب کلمہ کے ورد کے بارے میں ابی داؤد میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے جو شخص فوت ہو جاتا ہے تو فرمایا کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ اتنا بڑا کلمہ ہے کہ جس کو پڑھتے اگر موت آ جاتی ہے تو یہ کلمے کی بدولت انسان جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ اتنا بڑا کلمہ ہے۔ اس لیے ایک تو یہ کہ کلمہ کا ورد کرتے رہیں۔ اب کلمہ کے جو مختلف الفاظ ملتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ پڑھتے رہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ پڑھتے رہیں۔ اللہ رب العزت کی یہ تحلیل ہم نے کرتے رہنا ہے، اس کو پڑھتے رہنا ہے۔ اب اس کی اگر ہم ایسے ہی چھوڑ دیں کہ جب دل کیا پڑھ لیا تو وہ پھر تھوڑا معاملہ صحیح نہیں رہتا، تو عادت نہیں بنتی۔ تھوڑا اپنے اوپر لاگو کریں کہ میں نے 1 تسبیح صبح کرنی ہے اور 1 تسبیح کم از کم دوپہر کو، 1 تسبیح میں نے شام کو، نہیں تو صبح و شام 1 تسبیح صبح و شام میں نے کلمہ کی ضرور کرنی ہے۔ تو پہلی چیز جو 2 کام پہلے آپ نے فرمائے تھے، ان میں سے پہلا کام ہے کلمہ طیبہ کا ورد کرنا۔ تو اس کو آپ نے اپنی عادت بنانا ہے، رمضان المبارک میں کریں یہ، تو اس کے بعد بھی کریں تو بھی فیوز و برکات ہر وقت ملتے ہیں، کیوں کلمہ طیبہ کی بڑی برکات ہے۔ اور اگر ہم زندگی میں اس کو پڑھنے کی اپنی عادت بنائیں گے تو پھر مرتے وقت بھی ہمیں کلمہ نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو اس لیے رمضان میں بھی عادت بنائیں اور رمضان کے بعد بھی اس کو اپنی عادت ضرور بنائیں۔ اور اس کے بعد نمبر 2 استغفار۔ پہلی چیز آپ نے فرمائی کلمہ کا ورد، دوسری چیز ہے استغفار۔ اور آپ نے کیا فرمایا پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو۔ یہ کثرت کرنی ہے، کلمہ طیبہ کے ورد میں بھی کثرت، استغفار میں بھی ہم نے کثرت کرنی ہے۔ اور استغفار تو ایک ایسی چیز ہے، سورۃ الانفال کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 33 میں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کبھی ان کو عذاب میں مبتلا نہیں فرمائے گا جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے۔ یعنی جو قوم جب تک استغفار کرتی رہتی ہے اللہ رب العزت اس کو عذاب میں مبتلا نہیں فرماتے۔ یہ اتنا عمل عمل ہے استغفار کا کرنا۔ اللہ رب العزت استغفار کی بدولت ان کو عذاب میں مبتلا نہیں فرماتے۔ صحیح بخاری باب استغفار میں حدیث نمبر 6307 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ
وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں ایک دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، اب خود سوچئے کہ وہ نبی جو معصوم عن الخطا ہیں ہر اعتبار سے، وہ بھی فرماتے ہیں کہ میں بھی 70 مرتبہ بلکہ 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ رب العزت سے استغفار کرتا ہوں۔ اور اگر اس سے اگلی حدیث میں آپ کو سناؤں تو آپ یقیناً حیران ہو جائیں گے اور پھر سوچیں گے کہ ہم اس عمل سے پیچھے کیوں ہیں۔ صحیح مسلم میں یہ روایت باب فی التوبہ کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 6958۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ کے حضور توبہ کرو، کیونکہ میں بھی اللہ کے حضور دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، آپ نے سنا یہ کیا الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے؟ آپ نے فرمایا کہ میں بھی اللہ کے حضور دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ یہ وہ نبی کہ جو معصوم عن الخطا ہیں، ہر گناہ سے، ہر عیب سے، ہر طرح سے پاک ہیں، لیکن وہ نبی بھی اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں۔ تو ہم جیسے جو گناہ گار امتی ہیں، ہمیں پھر توبہ کی کتنی ضرورت ہے، اس کے بارے میں ہمیں خود سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ مستدرک حاکم کے اندر کتاب التوبہ، اس میں حدیث نمبر 7677، اس کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا میں ایک بات یہاں پر عرض کر دوں، پھر حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کہ یہ جو ہم اکثر بولتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ بہت پریشانیاں ہیں، بہت غم ہے، تنگی ہے، تکالیف ہیں، رزق کے معاملات کے بارے میں ہم بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، کاروبار کے معاملے میں پریشان ہوتے ہیں۔ تو اس حدیث کے اندر جو میں ابھی آپ کو سنانے جا رہا ہوں، اس کے اندر ہماری ان تمام تنگیوں کا، غموں کا، پریشانیوں کا حل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کثرت سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے اور ہر غم سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہر تنگی سے، وہ تنگی کسی بھی طرح کی ہوگی، اس سے، اور ہر غم سے، غم کوئی بھی ہوگا، بڑا چھوٹا، جس طرح کا بھی ہوگا، ہر غم سے سرکار نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ یہ استغفار پر، اور آگے فرمایا، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، انسان کی سوچ بھی نہیں ہوتی، لیکن وہاں سے اللہ رب العزت اس کو استغفار کی برکت سے رزق دے دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو دو کام ہے اللہ کی رضا کے لیے، ایک کلمہ طیبہ کا ورد اور ایک استغفار، ان کی آپ کثرت کریں۔ رمضان کے اندر بھی جیسا اس حدیث کے اندر موجود ہے، اور رمضان کے علاوہ بھی اس کو اپنا معمول بنائیں، اپنی زندگی کا ایک جز بنائیں کہ ہم نے کلمہ طیبہ کا ورد بھی کرنا ہے اور ہم نے استغفار بھی کرنا ہے۔ یہ پہلے دو کام ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے۔ اور دوسری دو چیزیں یا دوسرے دو کام وہ کون سے ہیں؟ نمبر 1 فرمایا، جنت کی طلب کرو، یہ کثرت سے کرو، اللہ رب العزت سے مانگو، جنت کا سوال کرو۔ اور نمبر 2، جہنم کی آگ سے پناہ مانگو، جہنم کی آگ سے پناہ مانگو، کثرت کے ساتھ مانگو، کثرت کے ساتھ مانگو۔ تو یہ 4 کام اگر ہم کرتے ہیں رمضان المبارک کے اندر ہم کر لیں، رمضان کے بعد بھی ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، کرتے رہیں، انشاءاللہ تعالی جو کبھی زندگی میں نہیں مل سکا وہ سب کچھ ہمیں مل جائے گا، اور ہر چیز، ہر ضرورت، ہر حاجت ہماری اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ پوری ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو ویڈیو کو آپ نے شیئر ضرور کرنا ہے۔ اللہ حافظ و ناصر۔